اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ اینڈ لیٹسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج کی اس پروگرام میں ہم دو باتوں کا جائزہ لیں گے۔ ایک تو یہ کہ جو قائد اعظم کا مزار ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جو بابا قوم ہیں، ان کا جو کراچی میں مزار ہے، اس کے بنانے میں کیا کوئی پنڈت جواہر لال نہرو جو سابقہ وزیر اعظم تھے بھارت کے، ان کا کوئی کردار ہے؟ اور دوسرا انڈس واٹر ٹریٹی میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ جب میں اسی بات پہ وہ کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس سے ایک الائٹ چیز ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، ایک پازیٹیو نوٹ پہ ہے بات۔ تو جیسا جو تاریخ کے طالب علم میں ان کو پتہ ہوگا کہ پنڈت جواہر لال نہرو دو دفعہ پاکستان تشریف لائے۔ ایک دفعہ 25 سے 27 جولائی 1953 کو جب محمد علی بوگرا، جن کا تعلق بنگال سے تھا، اس وقت آئے، اور یہ جو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں ایک پنڈت جواہر لال نہرو ہے، محمد علی بوگرا، ساتھ میں مسز اندرا گاندھی کی تصویر ہے جو اس وقت بہت ینگ تھی۔ اس وقت جو انہوں نے بات چیت کی تھی وہ صرف یہ کی تھی، وہاں اقلیتوں کے امور کے بارے میں، مسئلہ کشمیر کے بارے میں، اور مہاجرین جو آ جا رہے تھے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور وہ واپس چلے گئے تھے۔ دوسری دفعہ جب وہ آئے، اچھا اسی دورے کے دوران جو ہے جو ریفرنسز میں دے دوں کہ ہوا کیا تھا اور قائد اعظم کا مزار کیسے بنا۔ جو سید ہاشم رضا جو کمشنر کراچی تھے، ریفیوجی کے بھی اور بہت ہی مشہور و معروف جو بیوروکریٹ تھے، ان کے نام پہ کراچی ماڈل کالونی میں ان کے نام پہ ایک روڈ بھی ہے، سید ہاشم رضا روڈ ہے۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر سلیم رضا صاحب کے وہ والد صاحب تھے اور ICS آفیسر تھے۔ وہ جو ہے ایک پروٹوکول اور ان کے ساتھ بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے جب وہ آئے پنڈت جواہر لال نہرو تو انہوں نے کہا میں نے قائد اعظم کی قبر پہ جانا ہے۔ اور وہ جو نمائش ہے کراچی میں، وہاں پہ گئے تو بقول سید ہاشم رضا صاحب کے نام گفتاب حالت تھی، اور وہاں جھاڑیاں اور کوئی مزار اور پراپر قبر نہیں بنی ہوئی تھی، کوئی وہاں پہ اتنا سسٹم بھی نہیں تھا۔ تو ایک تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یہ بتایا پنڈت جواہر لال نہرو نے کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ بابا قوم ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس لوگ آیا کریں گے، اور اس کو اسی حساب کے اس شخص کے شایان نشان جو ہے اس کے اوپر جو ہے مزار بنائیں اور اس علاقے کو اپ گریڈ کریں۔ ایک اور بیوروکریٹ، اچھا یہ جو ہے اس کا ذکر ہے جو سید ہاشم رضا صاحب کی کتاب ہے 35-40 سال پہلے میں نے پڑھی تھی، وہ ہے اوور ڈیسٹینیشن، ہماری منزل، اس میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بیوروکریٹ تھے مسرت حسین زبیری، جن کی کتاب کا نام ہے وائٹ تھرو ہسٹری، یہ بھی اسی زمانے میں پڑھی تھی، اور ان کے مضامین میں بھی، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے بڑی سرزش کی، بڑا ریپریمانڈ کیا پاکستانی اتھارٹیز کو کہ یہ آپ کے جو ہے فادر آف نیشن کے مزار کی حالت کیا ہے، اور انہوں نے کہا محمد علی بوگرا کو کہ یہاں پراپر طریقے سے جو ہے جتنے جو بیوروکریٹ تھے، خاص کر جو ان کے جاننے والے تھے یا اس میں جو باقی لوگ تھے، ان کو کہا کہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے اپ گریڈ کریں اور یہاں پہ اچھا مزار بنائیں، تاکہ فارن جو ڈیلیگیشن آئیں تو وہ جو یہاں پہ آئے گا تو وہ کوئی دیکھے کہ واقعی جو ہے کسی فادر آف نیشن کا جو ہے وہ ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں ایک اور بھی کتاب ہے، وہ ہے پاتھ ٹو وے دا پاکستان، وہ ہے چودھری خلیق الزمان کی، اور ان کی اس بک میں 20 کا ذکر ہے پنڈت جواہر لال نہرو کی ان باتوں کا۔ تو یہ ان کا ایک پازیٹیو نوٹ تھا، قائد اعظم سے ان کی دوستی یا اس کا وہ تھا۔ تو اب آتے ہیں ہم کہ ہماری جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ کیسے ہوئی تھی۔ ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ شاید 100 ارب روپے پاکستان کو ملے گے۔ 100 ارب نہیں ملے تھے، 100 کروڑ ملے تھے، اور 100 کروڑ بھی اس وقت کتنے ہوتے تھے؟ وہ ہوتے تھے $224 ملین۔ ان میں سے $174 ملین پاکستان نے اپنے گلے میں قرضہ لیا، جو اپنے ٹیکس سے اور اپنے خون پسینے سے جو ہے وہ انہوں نے دیا۔ انڈیا نے جو دیا تھا وہ تھا $80 ملین، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے حساب سے 35 کروڑ روپے، اور 65 کروڑ جو ہے وہ ورلڈ بینک سے قرضہ لیا گیا تھا۔ اچھا اب اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو وہ جو ہے وہ $274 ملین جو ہے وہ کوئی 100 ارب بنتے تھے، اور آج کے حساب سے کوئی 68-70 ارب بنتے ہیں۔ یہ تو ٹوٹل بات تھی اس والیوم کی پیمنٹ کی۔ اب اس کی جو فیزیبلٹی تھی یا اس کو بروکر کیا تھا IBRD نے، جس کو انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، جس کو ورلڈ بینک کہتے ہیں، انہوں نے کیا تھا۔
اس میں آپ ایک سیاسی قیادت اور ایک ڈکٹیٹرشپ اور ایک آمر کا اس میں آپ دیکھیں گے کہ فرق کتنا ہے. اس کی جو فیزیبلٹی بنی اس میں جتنی چیزیں تھیں پنڈت جواہر لال نہرو اور ان کی ٹیم نے ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھی اور اس کو ان کی جو ٹیم تھی اس میں بڑے اچھے فائنینشیل ایکسپرٹ بھی تھے. سیاسی لیڈر اس وقت انڈیا کے بڑے باکمال لوگ تھے. اس میں ان کی اپنی ٹیم میں تھے. ان کے سیکنڈ جو ہے وہ لال بہادر شاستری تھے, بڑے اسٹیٹس مین. اندرا گاندھی اس وقت ینگ تھیں, وہ ان کی گرومنگ ہو رہی تھی. اس کے علاوہ سول سروس میں جو لوگ تھے پی این اکثر, ڈی پی در, اس طرح کے لوگ تھے. اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود جو اصل بات ہے جو انڈین آرکائیو میں یہ ہے کہ اس پنڈت جواہر لال نہرو نے وہ ساری فیزیبلٹی رپورٹ خود بھی پڑھی اور اپنے لیگل اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو تھے ان سے کئی دفعہ اسٹڈی کرائی. کیونکہ جب بھی اس طرح کے بڑے کوئی معاہدے ہوتے ہیں اس میں دو چیزوں کے اوپر مار کھاتا ہے پاکستان, اور وہ ہوتا ہے اس کے جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں اور دوسرا جو اس کے جو لیگل اسپیکٹس ہیں. اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ 19 ستمبر سے 23 ستمبر 1960 کو پاکستان آئے اور انہوں نے معاہدے پہ دستخط کیے. اس معاہدے کے تحت پاکستان کو 100 کروڑ روپے ملے. منگلا اور تربیلا جو ہے وہ 2 ڈیم بننے تھے, کچھ نہریں بننی تھیں, کچھ بیراج بننے تھے, وہ بنے. لیکن جو 3 دریا پاکستان نے انڈیا کو دیے, جو یہاں پہ سرما لگا پاکستان کو, وہ یہ ہوا کہ راوی, بیاس, ستلج, یہ تو انڈیا کو دینے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی فیزیبلٹی رپورٹ ہے یا اس میں جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی اس میں یہ ٹرم بھی ڈال دی گئی کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے الیکٹریسٹی جنریشن کے لیے جو ہے وہ بیراج بنا سکتا ہے, ڈیم بنا سکتا ہے جہلم اور اس پہ چناب پہ. دریائے چناب پاکستان کا دریا سندھ کے بعد دوسرا بڑا دریا تھا اور 3 دریا تو ان کا معاہدہ تھا. اس کے ساتھ جو ہے وہ پورے کا پورا دریائے چناب بھی چلا گیا اور یہ جو جہلم ہے اس کے اوپر بھی کئی ایک ڈیم انہوں نے بنا دیے, پانی روک لیا. اچھا, اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی, چونکہ ایک طرف ایوب خان صاحب اور ان کی ٹیم تھی, دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ بہت ہی مطلب ہیوی ویٹ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب تھے. انہوں نے یہ چیزیں اتنی دیکھی نہیں ہیں. اس کے بعد جتنی دفعہ پاکستان اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو آپ جائیں گے آربیٹریٹر کے پاس. آربیٹریشن میں کا قانون یہ ہے کہ جب آپ آربیٹریشن کے پاس, آربیٹریٹر جو ڈیسیژن کرے گا وہ بائنڈنگ اتھارٹی ہوتی ہے, وہ آپ کو ہر حال میں ماننا پڑتا ہے. تو جتنی دفعہ پاکستان گیا ہے اس معاہدے کے خلاف, یہ جو اتنی بھی جب جو کنسٹرکشن شروع ہوئی ڈیموں کی اور اس طرح کے جو پاور ہاؤسز کی, تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیس پاکستان ہار گیا. اچھا, اب جو اگلی بات ہے وہ تھوڑی اس سے اور مختلف ہے کہ جب دستخط ہو گئے اس کے بعد پیمنٹ ہو گئی, تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت جو ہمارے ایسٹ پاکستان کا ان کا یہ خیال تھا ایک بڑی رقم آئی ہے, تھوڑا بہت وہاں بھی پیسے اس لیے لگیں کہ 50s میں جو پیٹسن جو تھی جو ایکسپورٹ کے بہت بڑے پیسے آئے تھے, اس کے سارے پیسے جو ہے وہ ادھر ویسٹ پاکستان میں آ گئے تھے. اور اس وقت کی جو وزیر خزانہ تھے شعیب صاحب, اور ایک تھے امن صاحب جو پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے, اور بڑے دستے راست خاص آدمی تھے ایوب خان صاحب کے. امن جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نواسے تھے. ان دونوں نے اور ان کی ٹیم نے انہوں نے کہا نہیں, یہ پیسے ادھر ہی خرچ کریں گے. تو اس کی وجہ سے بھی ایک دل آزاری ہوئی. تو یہ ہوا جناب کہ یہاں فرق کہتے ہیں کہ صاف ظاہر ہے. فرق ایسے صاف ظاہر ہو گیا کہ ایک ٹرینڈ سیاسی شخص پنڈت جواہر لال نہرو جو بڑے بڑے جنہوں نے کام کیا, مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, جن کے خاص استاد تھے مہاتما گاندھی, قائد اعظم کے وہ ہم اثر تھے مولانا حسین شہید سہروردی. اور ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں کہ مولوی فضل اللہ جو تھے, جب وہ 1919 میں خلافت تحریک کے دوران جو ہے وہ جب کانگریس کے جنرل سیکرٹری تھے اور مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے, اس زمانے میں پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے, مطلب ان کے خاص آدمی تھے. ان سے بھی انہوں نے تربیت حاصل کی اور ان سے بھی بڑی چیزیں سیکھی ہوں گی, اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. لائک وائز ہمارے جو قائد اعظم تھے وہ بھی بہت زبردست آدمی تھے,
اور ان کی تربیت جو وہ اچھا وہ بھی پرائیویٹ سیکٹری رہے ہیں. ایک پارسی تھے انگلینڈ میں دادا بھائی نورا جی, ان سے انہوں نے تربیت لی, لکھنا پڑھنا, یہ ہینڈ آؤٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے وہ استادوں میں سے بھی تھے, ان کے ساتھ بھی قائد اعظم نے کام کیا تھا. دونوں جو شخصیات تھیں بڑی نفیس, اور اس میں ایک یہ فرق تھا کہ ہمارے جو قائد اعظم تھے وہ زیادہ جو ہے وہ آرٹیکولیٹڈ اور بڑا جو ہے ویل ڈریس اور بہت ہی ڈسپلن تھے. جو نہرو صاحب تھے وہ تھوڑا اور طرح کے آدمی تھے, وہ لوکل ڈریس میں رہتے تھے, اور قائد اعظم زیادہ تر انگریزی, گجراتی اور اردو بھی تھوڑی نارملی بولتے تھے, اور بڑے وکیل تھے وہ, ان کی وجہ شہرت یہ تھی. جبکہ نہرو جو تھے, نہرو پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے لوکل ڈریس میں انہوں نے شیروانی اور وائس کوٹ اس طرح کی چیزیں پہنی, عوامی سٹائل تھا ان کا. اور ایک ایڈیشنل بات یہ تھی کہ وہ شعر و شاعری, ادب, موسیقی اور یہ فنکاروں کے بڑے دل دادا تھے, اور انہی کی وجہ سے پاکستان سے بہت سارے لوگ جو ہے انڈیا میں گئے. کچھ نام لوں میں, وہ ڈاکٹر پروفیسر جگم ناتھ آزاد, بڑے غلام علی خان, سہر لدھیانوی, اور بے شمار لوگ جو وہاں سے آئے, جیسے جوش صاحب کو انہوں نے منع کیا, اور بے شمار لوگوں کو انہوں نے منع کیا کہ آپ پاکستان نہ جائیں, لیکن کوئی یہاں سے وہاں گئے جن کی بڑی انہوں نے رسپیکٹ کی. تو خود بھی جو ہے وہ مشاعروں میں جو ہے وہ ایز اے وہ شرکت کرتے تھے. ایک 1950 کے مشاعرے کا ایک واقعہ ہے جب استاد دامن وہاں پہ انہیں بلایا گیا اور بھی پاکستان سے شعراء گئے, تو استاد دامن نے ایک شعر پڑھا وہاں پہ کہ اے اکھاں دی لالی پہ دستی ہے, روئے تسی بھی ہو روئے آنسی بھی ہاں. تو واقعی کہتے ہیں کہ جو پنڈت جواہر لال نہرو کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو آ گئے. تو آج کا یہ پروگرام جو ہے کہ کس طریقے سے پنڈت جواہر لال نہرو صاحب جو ہے وہ ایک بڑے اسٹیٹسمین کی حیثیت سے اور ایک بڑے اچھے ایکسپرٹ کی حیثیت سے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے پاکستان سے 32-35 کروڑ روپے میں 3 دریا لی, اور اس کے بعد 2 دوسرے دریا بھی جو ہے ان کی ایسی ایڈیشنلی انہوں نے وہ اس میں ایسی چیزیں رکھوائیں کہ وہ جو ہے انڈیا کو فائدہ ہو گیا اور پاکستان کو نقصان ہو گیا. تو اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے, بنیادی مقصد یہ ہے کہ چلیں ان کی مزار کے حوالے سے جو بات ہے ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب معاہدے کرتے ہیں IPPs کے ساتھ کریں, کوئی ہم جب جو ہے وہ اپنی جو پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں یا کوئی بھی معاہدہ جب کرتے ہیں, اس کو جب ڈسپیوٹ ریکارڈ کا اس میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہمارے لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا. تو اب بھی کوئی معاہدے ہونے جا رہے ہیں, تو اللہ کرے کہ ان کو پراپر طریقے سے اسٹڈی کر کے سائن کر دیا جائے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو قائد اعظم جیسے اور پنڈت جواہر لال نہرو جیسے اور اس طرح کے جو ہے وہ لیڈر عطا فرمائے کہ جو جن کی جو دور اندیشی جو ہے وہ اس طرح کی ہو جیسے قائد اعظم کی تھی, یا جیسے پنڈت جواہر لال نہرو نے جو آج سے 60-62 سال پہلے جو معاہدہ کیا تھا اس کے بینیفٹ جیسے انڈیا اٹھا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی کوئی اور IPPs والا یا سی پیک والا یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ ہم اور ڈالروں کے نیچے دب جائیں, ڈالروں کے قرضے کے نیچے دب جائیں. آج اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.